فرمایا کچھ مننی کچھ منوانی ہے، ایک ایسی گھڑی بھی آنی ہے، کچھ مننی ہے کچھ منوانی ہے۔ بوئے جنتا والے کھلوانے نے، بوئے جنتا والے کھلنے نے تو زخم بجھایا جانا، بوئے جنتا والے کھلنے نے تو زخم بجھایا جانا ہے۔ اور شاعر نے کیا کہ کیا کمال ہے میرے نبی دی شان، کیا رتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی سارے ہی اللہ میں بڑے پیارے نے، سارے ہی جلیل القدر نے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، بڑا مقام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا صفی بنایا، بہت بڑا مقام ہے۔ جناب ابراہیم کو خلیل بنا کے مقام عطا فرما دیتا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے مقام عطا فرما دیتا، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے مقام عطا فرما دیتا۔ لیکن جتنے سٹیٹس والے نبی، جتنے مقام والے نبی، جتنے رتبے والے نبی نے، آج اینا نبیوں کی شان ہے کہ آمنہ دے لال کی شان ہے۔ شاعر کہتا ہے صفا بن کے کھلونا نبیاں، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، تے راہ مل کے بہنا ولیاں نے، محبوب دے سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا، محبوب دے سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اور ایک نبیوں بندیاں دی خواہش ہوئے گی نا تے چند جڑا کہتا ہے، ہر بندہ مثال دیتا ہے کہ جناب چند بڑا سونا ہے۔ جس بندے نے خوبصورتی دی مثال دینی ہوئے نا، بندہ کہتا ہے میرا پتر تا چند ورگا ہے، میرا بھائی چند ورگا ہے، میرا لگتے جگر چند ورگا ہے۔ تے آج چند دی کی صورتحال ہے۔ شاعر کہتا ہے چند مڑ مڑ کے راہ تکدا، سبحان اللہ، چند مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے، اور چند کی یہ عرش بھی تانگا رکھدا ہے، چند مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے، پر چند تو گجا عرش بھی تانگا رکھدا ہے۔ محبوب دے سارے عرشیاں نو اج رب دے محبوب دا دیدار جے کرایا جانا ہے۔ اور اج گلاں ہونیاں نے پیار دیاں، سبحان اللہ، اج گلاں ہونیاں نے پیار دیاں، اج باتاں نے زلف یار دیاں، اج عرشاں تے وی عیداں نے اج یار منایا جانا، عرشاں تے وی عیداں نے اج یار منایا جانا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے اپنی بہن منہ بولی بہن حضرت ام ہانی پپی ذات بہن نے کیا کیا؟ آپ نے گھر آرام فرمانے، تشریف فرمانے، آرام فرمانے، سو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل حکم ہوئے یا رب جلیل۔ فرمایا جبرائیل کی کر رہے ہیں؟ مولا تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، یہ جانن والی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی شان کا اظہار کرنا ہے۔ فرمایا جبرائیل سدرۃ المنتہا دی بلندیاں نو چھوڑ دے۔ مولا اج کی کرنا ہے؟ جبرائیل تین پتہ نہیں اج میں عرش بھی سجا رہا ہوں، اج میں جناب جنتاں نو بھی سجائے، اج میں حوراں نو بھی سجدے دا حکم ارشاد فرمائے۔ یا اللہ حکم ہوئے کرنا کیے؟ فرمایا جبرائیل جا، میرا محبوب ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے ہیں، میرے محبوب نو میرا میسج، میرا پیغام، میرا صدا، میرا سنیا دے دے۔ محبوب اج تہاڈا رب تہاڈے دیدار دا مشتاق ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب نال کتنا پیار ہے۔ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ دا محبوب اور ایک طرف نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ایک طرف نے اللہ دا محبوب، ایک طرف نے موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی رب نو بڑے پیارے نے،
کہ میرا رب انہاں نال گلاں فرماتا ہے، میرا رب انہاں نال گلاں فرماتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری آواز، اتنی مٹھی آواز، او آواز حضرت موسیٰ سنتے سن جس طرح دی بھی آواز سی۔ یارو غور کرو، اج نعمان نے نعت پڑھی ہے، اسی کہتے ہیں بڑی پیاری آواز ہے اس کی۔ اج اس تو پہلے ایک اور بھائی بشیر صاحب سن، انہوں نے نعت پڑھی، اسی انہوں دی آواز تے بھی حیران رہ گئے۔ نعمان دی آواز سنی، اسی کیا کمال آواز ہے۔ پاکستان دا نعت خان ہوئے، قاری ہوئے، خطیب ہوئے، اس دی آواز تے اسی قربان ہو جاندے ہیں۔ پھر پاکستان تو باہر چلے جائیے، مصر دا قاری آ جائے، قرآن کریم دی تلاوت کرے، اسی قربان ہو جاندے ہیں۔ مصر دے قاری دی آواز سن کے اسی قربان ہوندے ہیں کہ اس رب دی آواز دا کی عالم ہوئے گا، کیڑی مٹھاس ہوئے گی، جڑا دو جہانہ دا سلطان ہے، جڑا دو جہانہ دا بادشاہ ہے، جن نے مصر دے قاری نو بھی پیدا کیتا ہے، جن نے پاکستان دے قاری نو بھی پیدا کیتا ہے، جن نے کائنات نو آوازاں تقسیم کیتیاں نے، کائنات دیاں آوازاں اتنیاں خوبصورت نے، رب کائنات دی آواز دی خوبصورتی دا کی عالم ہے۔ مولا تیری آواز بڑی مٹھی ہے، یا اللہ میں نے لگتا ہے جویں تیری آواز مٹھی ہے تو اتنا سونا بھی ہونا ہے، مولا آج میں نے اپنا دیدار کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے دیدار دی دعا کرنا حضرت موسیٰ دی سنت ہے اور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار دی امید اور بیان اور جناب تمنا اور شوق رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، مولا اج میں تو اپنا دیدار کرا دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عرض کی تھی، ربی آرینی انظر الیک، اے میرے رب تو میں نے اپنا جلوہ دکھا، اپنا دیدار کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ ہے کی جواب کے اندر ارشاد فرمایا، بڑے پیارے نبی نے، بڑے لاڈلے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موسیٰ کلیم اللہ، لیکن جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے اصرار کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اے موسیٰ اگر تین واقع ہی میرے دیدار کا شوق ہے نا، میں تینوں کہہ رہا کہ تو میرے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر موسیٰ جی تینوں واقع ہی دیدار کا شوق ہے، میں اپنے نور دی تجلی ایک پہاڑ تے کردا وا، اگر تو او نور دی تجلی پہاڑ تے پیندی برداشت کر لئی، پھر تو میرا دیدار نہیں برداشت کرے گا۔ علماء نے فرمایا کہ جدو اللہ نے اپنے نور دی تجلی پہاڑ تے ڈالی، پہاڑ جل کے ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ غش کھا کے زمین کو زمین تے تشریف لے کے آئی، اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے نور دی تجلی حضرت موسیٰ نے دیکھی، جدو پھر ہوش آیا نا، آپ دی اکھاں دا پتہ ہے کی عالم ہو گیا سی۔ علماء نے لکھا کہ تفسیروں کے اندر آندا ہے کہ کئی ہزار میل دور کالا پہاڑ ہو گئے۔ اللہ دے نور دی تجلی ویکھنے تو بعد حضرت موسیٰ دی اکھاں دا جڑا مقام ہو گیا سی، علماء نے فرمایا کئی ہزار دور کالا پہاڑ دی چٹان تے اگر سیاہ رنگ دی چونٹی چل رہی ہوتی سی، حضرت موسیٰ اس چونٹی نو بھی دیکھ لیندے ہوتے سی۔ ایسا دیدار تو بعد فیض حاصل ہویا۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ دیدار دی ایک جھلک ویکھن تے کئی ہزار میل دور سیاہ چٹان تے سیاہ چونٹی چلدی ہوئے حضرت موسیٰ انہوں ویکھ سکتے نے کہ اس نبی دی نکاح دا کی عالم ہوئے گا جن نے 10 وار اپنے رب دی زیارت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 10 مرتبہ اپنی زیارت
شرف عطا فرمایا. تسی کہو گے کس طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نال ہی واقعہ بنیا. 50 نمازاں لے کے آ گئے. پہلا تو دیدار ہویا. ساڈے اج دنیا دے ماحول ہے کہ اسی کسی غیر دوست کول جائیے نا اسی کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاندے ہیں, گفٹ لے کے جاندے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نے جدو عرش تے بلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب میرے واسطے کی لے کے آئے؟ فرمایا یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میں تیرے واسطے میری تمام بدنی عبادتاں, میری تمام قولی عبادتاں, میری تمام فعلی عبادتاں یا اللہ میں گفٹ لے کے آیا تیرے واسطے میں کرتا ہوتا ہوں. میں بدنی عبادتاں بدن نال جڑی عبادت کیتی ہوئے, قولی عبادتاں جڑی میں زبان نال عبادت کردا ہوں, اور فعلی عبادتاں جڑے میں کم عبادت والے کردا ہوں یا اللہ میں گفٹ لے کے آیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو میرے واسطے تحفہ لے کے آئے, اب میں تینوں بھی تحفہ عطا فرماندا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. السلام علیکہ ایھا النبی. اے محبوب پھر میں تیرے تے بھی سلام پڑھدا, تیرے تے رحمت بھی نازل کردا, تیرے تے برکت بھی نازل کردا. علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے اس سفر معراج کو اس طرح زندہ رکھیا کہ نماز کے اندر واجب قرار دیتا گیا. فرمایا لوگو اگر تسی اپنی نماز کے اندر میرے محبوب دے واقعہ معراج کا ذکر نہیں کرو گے, میرے محبوب دی شان بیان نہیں کرو گے, اگر تسی نماز کے اندر میرے محبوب دے سلام نہیں پڑھو گے ادو تک میں تھوڑی عبادت قبول نہیں کراں گا. یہ واجب ہے, فقہ کا مسئلہ ہے کہ نماز کا وقت جاندا ہوئے, نماز کا وقت جا رہا ہوئے, بالکل آخری سیکنڈ چل رہے ہوں. علماء نے فرمایا بندہ التحیات نماز پڑھ رہے, التحیات بیٹھ گئے, پھر جناب پہنچا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا ٹائم جا رہا ہے, عبدہ ورسولہ پڑھ کے سلام پھیرے گا, میں رب دل نماز نو قبول فرما گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج نو, واقعہ معراج نو اپنے محبوب دی شان نو قیامت تک زندہ رکھیا. المختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نو معراج دی رات 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا. توجہ میری طرف, مختصر جی 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا. بات ہو رہ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام جاندے نے یا اللہ محبوب نو اٹھانا کس طرح ہے, محبوب دا آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تیری ہر چیز میں جنت وچوں بنائی, تیرے پر, تیری جسامت, تیری آنکھاں, تیرے کن, پورا جسم میں اپنی قدرت نال بنائے, اور تیرے پورے جسم وچ میں کافوری ہونٹ تینوں عطا فرمائے نے جنہاں دی ٹھنڈک صرف تو ہی محسوس کردا ہے یا جنت وچ آن والے محسوس کرن گے. اے جبرائیل اج تیرے ہونٹاں دی زکات دا ٹائم آ گیا. اے جبرائیل تیرے ہونٹاں دی زکات دا ٹائم آ گیا. فرمایا جبرائیل جانا میرا محبوب آرام فرما رہا ہوئے گا, انہوں جگانا نہیں, انہوں جناب اللہ بازو تو پھڑ کے اٹھانا نہیں, دروازہ بھی کھٹکانا نہیں, کھنگورا بھی مارنا نہیں, مولا کرنا کیویں. فرمایا محبوب آرام فرما لینے, جا کے اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب دے قدمہ تے ٹکا دا. تیرے قدم تو کافوری ہونٹ محبوب دے قدمہ تے ٹکائے گا, ٹھنڈک میرے محبوب کو محسوس ہوئے گی, میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. رات محترم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے اٹھایا. المختصر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دا میسج پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ نے دعاواں کردے نے مولا اپنا دیدار کرا دے. رب فرماندا ہے نہیں ہو سکتا, کمال درجہ, کمال مقام اور کتنی رفعت اور اعلیٰ مقام عطا
فرمایا موسیٰ دیدار منگے جواب لنترا نہیں آندا ہے، محبوب آرام فرما رہے ہیں، رب خود کول بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے بلایا المختصر، یا اللہ پھر اگے محبوب نے لیانا کس طرح ہے؟ فرمایا جنت وچوں براق لے کے جا، جنت چوں براق نے بھی بڑی نا محبت بڑی کہانی ہے۔ حضرت جبرائیل امین جنت وچ آئے، براق کا انتخاب کر۔ براق ایک بڑی ہی پیاری سواری ہے۔ براق گھوڑے تو چھوٹا اور کچر تو قدرے بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل جنت وچ داخل ہوئے تو میری طرف براق سلیکٹ کرنے واسطے تے جنت وچ تو ویسے ہی خوشی کا سما سی، سارے براق چل پھر رہے سن، چہل قدمی کر رہے سن، خوش ہو رہے سن اور مسکرا رہے سن کہ ہر ایک دی تمنا سی کہ اج میں محبوب دی سواری واسطے منتخب ہوواں گا، اج میرے تے اللہ دے محبوب سوار ہو کے اللہ کول جان گے، اج میں محبوب دی زیارت کراں گا، اج میرے تے اللہ دا محبوب سوار ہوئے گا۔ ویکھیا کہ ایک براق نکرے لگ کے رو رہا، ایک براق نکرے لگا ہے رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے پوچھا ہے براق، سارے براق خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آج عید کا سما ہے تو تو رو رہے ہیں۔ براق نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیتا، کہندا ہے کہ میں رو اس واسطے رہا کہ تسی براق سلیکٹ کرنے واسطے آئے ہو، تسی جڑا تھوڑے سامنے براق تانوں چنگا لگا تسی لے کے چلے جاؤ گے، میں تو محبوب دے ہجر وچ رو رہا، میری کیسی ایسی قسمت کہ میرا اللہ تعالیٰ دے محبوب میرے تے سواری فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا جبرائیل سارے براقاں نو ریجیکٹ کر دے، اے جڑا بندہ جڑا براق رو رہا ہے اینو سلیکٹ فرما۔ معلوم ہویا سفیان نے فرمایا کہ جڑا بندہ روندا ہے وہ کا کم ہوتا ہے۔ اے براق نے سانو سبق دیتا ہے کہ جڑا بندہ روندا ہے نا وہ کا کم ہوتا ہے۔ بچہ جدوں تک روے نا ماں دودھ نہیں پلاندی ہوندی، ہن پتہ نہیں بچہ رو رہا ہے دودھ پلاؤ، تو معلوم ہویا جڑا روندا ہے وہ کا کم ہوتا ہے۔ تے سانو بھی چاہیے ہے کہ سانو سرکار دی زیارت دی تمنا ہے نا، حضور دے فراق وچ اپنے آنسو بہایا کریں، درود و سلام پڑھ کے آنسو بہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ التجا کر رہے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس التجا کو قبول فرماتا ہے۔ المختصر براق سلیکٹ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے سواری فرمائی، پہلے آسمان تے تشریف لے گئے، اوتے نوافل ادا فرمائے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چھٹے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دے نال بھی ملاقات ہوئی۔ المختصر سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے، جبرائیل امین علیہ السلام رک جاندے نے، اللہ تعالیٰ دے محبوب فرماندے نے جبرائیل مسجد حرام تو لے کے اقصیٰ تک تو میرا ساتھی رہے، دوران سفر تو میری وفا بھی دیکھی، دوران سفر تو میری شفقت بھی دیکھی، دوران سفر تے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کیتی، اے جبرائیل تو میرے نال اگے کیوں نہیں آندا؟ جبرائیل کہندا یا رسول اللہ سدرا وہ مقام ہے جتے میری انتہا ہو جاتی، یا رسول اللہ اس تو اگے ایک بال برابر نہ جاواں میرے نورانی پر جل جان گے۔ علماء نے فرمایا پھر اس تو اگے رف کی سواری ایک تخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، حضور اس تخت دے گئے اور پھر اگے لا مکانہ تے جدو پہنچے پھر حضور علیہ السلام با نفس نفیس خود اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نال مقام دنا تے پہنچے جتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ہم کلامی دا شرف ہویا، ساریاں گلاں ہوئیاں، تحیات دا تحفہ پیش کیتا، السلام علیکم دا تحفہ قبول کر کے 50 نمازاں دا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب تو جا رہے ہیں، جاندی میری ساڈی یاد لے کے جا، 50 نمازاں نے حضور نے قبول فرمائی، واپس تشریف لائے۔ تسی سنیا ہوا کیا؟ بس حضور اے ذکر کر کے اسی اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں، کل بروز قیامت جدو سوال ہوئے گا نا میرے محبوب دی شانہ دا کون کون ذکر کر رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ نبی کی نا علیہ السلام جدو بازار وچ وکن آئے نا تے آپ دی بولنے لگی، جگیردار مالدار سونا چاہ کے چاندی چاہ کے ہیرے جواہرات چاہ کے چلے کہ آج یوسف نوسی خریدنا ہے۔ علماء تاریخ نے لکھیا کہ ایک مائی تھوڑی جی روئی اٹھائی ہوئی ہے، گٹری رکھی ہوئی ہے تے جا رہی ہے بازار کی طرف،
پوچھنے والے نے پوچھا کہ مائی کدھر چلنی ہے؟ وہ کہنے لگی تو پتہ نہیں، یوسف نو خریدن چلنی ہے۔ انہوں نے کہا یوسف خریدنا اتنا آسان ہے، لوگ تو اپنے سونے لے کے جا رہے ہیں، ہیرے جواہرات دے اندر انہوں تولیا جانا ہے، تے او مائی کہندی ہے المختصر پتہ مینوں بھی ہے کہ میری روئی نال یوسف خریدیا نہیں جانا، لیکن میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہاں جب بروز محشر رب سوال کرے گا میرے محبوب پیغمبر نو کون کون خریدن والا سی، کون کون محبت کرن والا سی، تے جتنے سارے خریداراں دا نام آئے گا اوتے میں بڈری دا بھی نام آ جائے گا۔ کل بروز محشر جدو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون کون میرے محبوب دیا شانہ بیان کرتا سی، کون کون میرے محبوب دے اختیارات رو بیان کرتا سی، کون کون میرے محبوب دے معجزات رو بیان کرتا سی، کون کون میرے محبوب دیا شانہ دے پرچم بلند کرتا سی، یارو اسی اس لائق تا نہیں کہ محبوب دی شانہ بیان کرن دا حق ادا کر دئیے، کم از کم ساڈا نام ہی انہاں دے وچ شامل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نو 50 نمازاں دا تحفہ ملیا، حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوندی ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ دے محبوب تہاڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکے، دوبارہ جاؤ رب کو کچھ کم کرو۔ اے علماء نے فرمایا اس دے اندر بھی راز سی، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، سب رب دے علم دے اندر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ 50 نمازاں کیوں دیتیاں؟ اللہ تعالیٰ جانتا سی میرا محبوب تے امتی 50 نہیں پڑھ سکن گے، 50 نمازاں کیوں عطا فرمائیاں؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نو اپنے کول بار بار بلانے دا ایک جناب اعلیٰ ارینج کیتا سی، ایک ارادہ کیتا سی کہ میں محبوب نو 50 نمازاں دیواں گا، موسیٰ راہ وچ ملن گے واپس بھیجن گے، میرا محبوب پھر میرا دیدار کرے گا، میں اپنے محبوب دا دیدار کراں گا۔ فرمایا کہ 9 مرتبہ 5 گراندے 5 نام 45 نمازاں جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملاقات ہوئی، ہاں جی کتنی نمازاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو 5 نمازاں عطا فرمائیاں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ دے نبی ایک دفعہ پھر جاؤ، ایک دفعہ پھر جاؤ اور کام کراؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا نہیں موسیٰ ہن میں نے اپنے رب کو شرم محسوس ہوندی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا 50 نمازاں سن، ثواب دا کتنا انبار سی، 5 نمازاں ثواب کم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دے نال مسکرائے اور فرمایا محبوب ساڈے کلمات تبدیل نہیں ہوندے، ساڈیاں گلاں بدلدیاں نہیں، ساڈے ارادے بدلدے نہیں۔ فرمایا جاؤ میں تانوں گفٹ عطا فرما رہا، اس گفٹ دی اس تحفے دی اے شان ہے کہ تہاڈی امت 5 نمازاں پڑھے گی، میں 50 دا ثواب عطا میں 50 دا ثواب عطا فرماواں گا۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام 5 نمازاں لے کے آ گئے۔ اچھا ایک اور بھی آخری بات میں بیان کر دوں، جو درود و سلام دی باری آتی ہے نا، علماء نے فرمایا اور خطباء فرماتے نے اکثر زور دیتا جاتا ہے جی نماز اللہ درود شریف پڑھو، نماز اللہ درود شریف پڑھو۔ دوسری برادری کے بھائی جڑے نے علماء فرماتے نے ایک بات سوچنے والی ہے کہ نماز اللہ درود شریف آیا کدوں، نماز اللہ درود شریف کدوں آیا؟ علماء نے فرمایا نماز اللہ درود شریف کدوں آیا جدو نماز فرض ہوئی۔ حضور علیہ السلام سفر معراج تو پہلے نماز فرض نہیں سی ہے، 50 نمازاں تو 45 تو 40 تو 35 اسلام آ جا کے 5 اونوں فرض ہوئیاں۔ علماء نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کدوں فرمایا؟ 40 سال کی عمر کے اندر، 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت تو 10 یا 11 سال بعد سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ علماء نے فرمایا غور کرو اے 10 اور 11 12 سال دے عرصے دے اندر حضور علیہ السلام دے پیارے صحابہ بنے نے نا، جناب صدیق اکبر بھی بنے نے، جناب عمر بھی بنے نے، جناب عثمان بھی بنے نے، جناب علی المرتضیٰ بھی بنے نے، دیگر صحابہ بنے نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جدو نماز آئی نہیں، نماز کا درود آیا نہیں، پھر
نبی دے صحابہ 10 سال نبی دے درود کیڑا پڑھتے رہے، 10 سال 12 سال نبی دے صحابہ جدو نماز دا درود نہیں آیا پھر کیڑا درود پڑھتے رہنے. پھر اشاق فرماندے نے کہ وہ درود نماز دا درود نہیں سی پڑھتے، وہ کیڑا درود پڑھتے سن؟ وہ یہی درود پڑھتے سن، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معلوم ہی ہویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صلاۃ و سلام پڑھنا اے نماز تو پہلے دے صحابہ دا عمل سی. اور ایک اور بات جو کہ تفسیر اب نکل گئی اور علماء فرماتے ہیں اگر آیت کریمہ کا مطالعہ کیتا جائے نا اس کے اندر آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلو علیہ وسلموا تسلیما کا ترجمہ علماء نے فرمایا کہ تسلیمات تے تشدید اللہ تبارک و تعالی نے لگائی. تشدید کا معنی تحقیق ہوتا ہے، یعنی ضرور ترجمہ کیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں میں اور میرے فرشتے محبوب تے درود پڑھتے نے تے تسی بھی میرے محبوب تے درود وسلموا تسلیما اور سلام خوب پڑھو. درود ایک مرتبہ، سلام خوب پڑھو. ہن تسی خود میں پڑھ کے سناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے درود پڑھو اور سلام خوب پڑھو. ایک مثال کے طور پہ اگر میں کسی اپنے شاگرد کو کہاں کہ بیٹا اس طرح کرنا کہ 2 کپ لے آنا اور نال چائے ضرور لے کے آنا، 2 کپ لے کے آنی نال چائے ضرور لے کے آنی. شاگرد کپ لے کے آوے چائے لے کے نہ آوے، کیا میرا حکم مننے گا؟ ادھا منیا ادھا چھوڑ دیتا. علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ درود پڑھو اور سلام خوب پڑھو. درود پڑھو اور سلام خوب پڑھو. جدو اسی درود پڑھتے ہیں پھر درود زیر چاہتا ہے اللہم صلی علی پڑھیے محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس کے اندر کوئی سلام کا لفظ آیا؟ اس کے اندر کوئی سلام کا لفظ آیا؟ اللہ مبارک پڑھ لو، آخر تک کوئی سلام نہیں. پھر معلوم ہویا آیت مبارکہ تے عمل ساڈا نہیں ہو رہا. اے علماء فرمائیے آیت مبارکہ پر عمل کیسے ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا اس آیت مبارکہ پر عمل اس طرح ہوگا جب پڑھا جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب آیت مبارکہ پر عمل یوں ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ سن کر سارے بندے مل کر یک زبان ہو کر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام ہوئے صلات ہوئے تھوڑے دے اللہ دے رسول. تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دیا شانہ ورال ورانے درود و سلام دی بات کیتی جائے. راتاں گزر جاندیاں نے حضور دے سفر معراج دا ذکر کیتا جائے، حضور دے میلاد دا ذکر کیتا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دا ذکر کیتا جائے. ورال ورانے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام خدا دی ذات سب تو اعلیٰ ہے. اس تو بعد جس ذات کا مقام ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور خدا کی عظمتیں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ جانے. اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے. بس بات ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا شانہ حضور دیا عظمتاں پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم پاک پڑھے